بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 31 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ومن قال بتشبیہ فی خلقی سے لے کر وکذالک یلحق بالکافر من قال سے آگے تک۔ یہ طلاب کرام عزیز اس کے رنگ تبدیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبارت متن مصنف ہے۔ اس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: تشبیہ کا قائل بمنزلہ کافر ہے، یعنی جو خدا کے بارے میں تشبیہ کا قائل ہے کہ وہ مخلوقات کی طرح ہے یا مخلوقات کی اس کے اندر صفات ہیں، وہ بے منزلہ کافر ہے، یعنی حقیقت میں کافر ہے، اگرچہ مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ اس عقیدے کا قائل ہو۔ نمبر 2، خدا کو دیکھنا محدودیت کا سبب ہے، لہذا دیکھا نہیں جا سکتا، چونکہ محدودیت نقص و عیب ہے اور خدا نقص و عیب سے منزہ ہے۔ متن مصنف یہ ہے: ومن قال بتشبیہ فی خلقہ، جو بھی آدمی عقیدہ رکھے، قائل ہو خدا کی تشبیہ کا مخلوقات میں، کہ خلق کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، یوں کہ بأن صور لہو وجہن و یدن و عینن، کہ وہ بندہ جو تشبیہ کا عقیدہ رکھتا ہے وہ خدا کے لیے تصور کرے چہرہ، ہاتھ، آنکھیں، یہ او انہ ینزل الی السماء الدنیا، یا یہ کہ خدا آسمان سے آتا ہے، نازل ہوتا ہے آسمان سے زمین کی جانب، او انہ یظہر الی اہل الجنت کالقمر، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح خدا چمکتا ہوا ظاہر ہوتا ہے جنت والوں کے لیے، بہشت والوں کے لیے، اور نحو ذالک، یا اس کے مانند دوسرے تشبیہ سے ملتے جلتے عقائد رکھے، تو فإنہ، ایسا بندہ میں منزلۃ الکافر بہ، خدا کے بارے میں وہ کفران رکھتا ہے، انکار رکھتا ہے، بے منزل کافر ہے، یعنی کافر کے حکم میں ہے۔ جاہل بحقیقت الخالق المنزہ عن النقص، وہ شخص جو کافر ہے وہ جاہل ہے اس خالق کی حقیقت سے جو نقص سے پاک و پاکیزہ ہے، چونکہ یہ تمام چیزیں وجہ، ید و عین یہ نقص و عیب ہیں، اور خالق وہ ہے جو منزہ ہے نقص و عیب سے۔ آئیے عبارت کی شرح دیکھتے ہیں۔ شارح آیت اللہ محسن خرازی فرماتے ہیں: لما عرفت، چونکہ آپ جان کر آئے ہیں کہ من ان الجسمیت والاعضاء عین الحاجت الی الاجزاء والمحل، آپ جان کر آئے ہیں کہ جسم رکھنا، اجزاء رکھنا، ہاتھوں، پیر وغیرہ، آنکھیں، یہ خود محتاجی ہے اجزاء کی جانب، یعنی جس کے پاس یہ اعضاء ہیں وہ اعضاء کا محتاج ہے، مکان کا محتاج ہے، وہو تعالی عین الغنا، جبکہ در حالانکہ خداوند متعال خود بے نیاز ہے، حقیقت بے نیازی کا نام ہے، ومنزہ عن خصائص الممکنات، اور ممکنات کی صفات سے خدا پاک ہے، جبکہ یہ اعضاء کا ہونا، جسم کا ہونا، محل و مکان کا رکھنا، یہ ممکنات کی خصوصیات ہیں۔ بس فمن اعتقد بإلہ متجسد، بس جو بھی عقیدہ رکھے خدا کے، اس خدا کے بارے میں جو جسمانی ہے، یعنی جسمانی اعضاء رکھتا ہے، تو فہو کافر، یا جسم کی صورت میں آ سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے، بحقیقت الالہ المنزہ من النقص، اس خدا کی حقیقت سے کے بارے میں کافر ہے، منکر ہے، جو خدا عیب و نقص سے پاک، والحاجت، اور محتاجی سے پاک ہے۔ وما اعتقدہ بعنوان الالہ لیس الا ممکنا من الممکنات، اور جس چیز کا یہ قائل شخص عقیدہ رکھتا ہے بطور خدا، یعنی جس کو خدا سمجھ رہا ہے وہ خدا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ممکنات میں سے ممکن وجود ہے، جس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، نازل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ حرکت کرتا ہے۔ فالمجسمۃ والمشبہۃ، وہ جو خدا کے جسم کے قائل ہیں جنہیں مجسمہ کہا جاتا ہے، یہ ایک فرقہ ہے۔ مشبہہ، وہ جو خدا کے لیے جسم کے قائل نہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ جسم کی صورت میں آ سکتا ہے، ہر قسم کا جسم وہ اختیار کر سکتا ہے، یہ وَإِن كَانُوا مِن طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ، اگرچہ یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ مِنَ الْكَافِرِينَ، لیکن یہ مشبہہ اور مشبہہ اور مجسمہ
حقیقت میں کافر ہیں. حقیقت میں اگرچہ ان پر ظاہری حساب سے فقہی احکام لاگو ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں باطن میں نفس الامر میں یہ کافر لوگ ہیں. ثم ان من لا جسم له ولا حد له ولا مکان له وکان محیطا بكل شيء کیف يمكن ان ينزل من مکان الى مکان آخر. بس جو موجود نہ جسم رکھتا ہو، نہ حد ہو اس کی، نہ اس کی مکان و جگہ ہو، اور تمام اشیاء پہ محیط ہو، اس پہ کوئی چیز محیط نہ ہو، تو کیسے ممکن ہے وہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی جانب آئے اور نازل ہو؟ وہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جسم کی خصوصیات ہیں، یہ حدود کی ایک حد سے نکل کے دوسری حد میں آ جانا. بالکل. اب یہاں تک یہ اسی گزشتہ متن کی وضاحت تھی. اب یہ پھر دوبارہ متن مثلا بل کل ما میزناہ باوہامنا فی ادق معانی ہے. بس بلکہ ہر وہ چیز جسے ہم میزنا ہو، جدا کرتے ہیں اپنے گمان کے ذریعے سے، یعنی خدا سمجھ کے جدا کرتے ہیں دقیق ترین معانی میں، وہ مخلوق، وہ مخلوق ہے ہمارے ذہن کی، مصنوع بنائی گئی مخلوق ہے ہمارے ذہن کی، مثلنا ہماری طرح، مردود الینا ہماری جانب ہی اسے رد کیا جائے گا، وہ ہماری طرح ہے، ہمارے ذہن کی تخلیق ہے. علی حد تعبیر امام باقر علیہ السلام یہ بات اس بیان کی بنا پر ہے جو امام باقر علیہ السلام کا ہے. وما اجلہ من تعبیر حکیم وما ابعدہ من مرمى علم دقیق. کتنی خوبصورت ایک حکیم کی یہ تعبیر ہے امام باقر علیہ السلام کی، کتنی بہترین علمی دقیق تعبیر ہے، اس سے بلندتر تعبیر نہیں ہو سکتی. آئیے اسی ٹکڑے کی شرح پڑھتے ہیں. یہ تین نمبر جیسا کہ متن میں تھا اسی کی وضاحت. کما هو المروی فی المحجۃ البیضاء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219. جس طریقے سے یہ بات روایت کی گئی ہے محجۃ البیضاء کتاب میں، نحو ہی، اور اسی روایت کے معنی روایات کثیرۃ، یعنی امام باقر علیہ السلام کی روایت محجۃ البیضاء میں ہے، اور اس کی معنی بہت ساری روایات اور بھی ہیں. منہا، ان میں سے کچھ کو بیان کیا جاتا ہے. ایک، معنی رضا علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. امام رضا علیہ السلام سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ خدا کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، درک نہیں کر سکتی، لیکن وہ آنکھوں کو درک کر سکتا ہے، تو قال، مولا نے فرمایا لا تدرکہ اوہام القلوب، دلوں کے وہم و گمان بھی اسے درک نہیں کر سکتے، تو فکیف تدرک ابصار العیون، تو پھر یہ آنکھوں کی نگاہیں کیسے اسے درک کر سکتی ہیں؟ آنکھوں کی نگاہوں سے تو دقیق تر، باریک تر اوہام قلوب ہیں، جب وہ درک نہیں کر سکتی جو کہ نازک تر ہے، تو یہ جو نازک سے بھی کچھ سخت تر مرحلے میں ہیں، جن کے مقدمات پیچیدہ ہیں، وہ کیسے درک سکتی ہیں؟ بہار الانوار جلد نمبر 4 صفحہ 29. ومنہا، ایک اور روایت، ما روی عن رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، انہ قال فی توصیف تعالی، امام علیہ السلام نے خدا کی وصف میں بیان فرمایا، هو اجل من ان تدرکہ الابصار او یحیط بہ وہم او یضبطہ عقل. خداوند متعال وہ ہے جو اس سے بلندتر ہے کہ آنکھیں اس کو درک کر سکیں، یا آنکھیں اس کا احاطہ کر سکیں، یا لوگ اس کا احاطہ کر سکیں، یا عقل اس کو اپنے کنٹرول میں لا سکے. بلندتر ہے اسے. یعنی طلاب کرام عزیز، کسی بھی چیز پہ احاطہ کرنے کے لیے انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں، یا دیگر اعضائے حواس خمسہ ہوتے ہیں، یا انسان کی عقل و وہم و گمان ہوتا ہے، اس اپنے کسی چیز کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی محدود ہو جاتی ہے. اور اگر عقل و وہم و آنکھیں، حواس خدا کو درک کر سکیں، ذات الہی کو درک کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محدود ہے، اسی لیے درک کر رہی ہیں، اور یہی نہیں ہو سکتا. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15. وبالجملۃ، مختصر یہ کہ ان الابصار لا يمكن الا اذا كان المبصر محدودا، اذا كان المبصر محدودا، کہ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ محدود ہو تبھی دیکھا جا سکتا ہے. ایک دوسری شرط دیکھنے کی یہ ہے، رؤیت کی یہ ہے کہ وہ ایک طرف میں واقع ہو،
طرف سے دور ہو تب بھی نہیں دیکھا جا سکتا اس کو، وہ لا یناسب رب تعالی. اور یہ محدودیت و جہت میں واقع ہونا خدا کی ربوبیت کے ساتھ مناسب نہیں لگتا، جو وہ تو محدود ہے، وہ تو جہت میں نہیں ہے. قضا ما يتخيل الانسان، اسی طریقے سے وہ چیز جس کو انسان تصور کرتا ہے، اگرچہ خیالات کے اندر مادہ نہیں ہوتا، مادہ سے خالی، ولیکن مقتدر متقدر بالابعاد والاشکال، لیکن وہ چیز جس کا انسان تخیل کرتا ہے وہ صورت ذہنیہ تخیلیہ، صورت مخیلہ، اس کے ابعاد ہوتے ہیں، طول و عرض و عمق ہوتا ہے، شکل ہوتی ہے. وَأَمَّا تَقَدُّرِ الْمَذْكُورِ، اور یہ جب ابعاد ہوتے ہیں، معین ہوتے ہیں، شکل معین ہوتے ہیں، یکون محدوداً، اس کا مطلب ہے کہ محدود ہے وہ چیز جس کا انسان تخیل کر رہا ہے، بحدود الابعاد والاشکال ہے، اس کے بعد ہیں، اطراف ہیں، شکلیں ہیں. جب ایسے تو فکیف یمکن الانسان ان یتخیل المبدأ المتعالی الذی لا یکون محدودا بحد او بعد، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان تصور کرے اس مبدأ متعالی خداوند متعال کو جو محدود بھی نہیں ہے کسی حد کے ذریعے سے یا کسی طرف کے ذریعے سے. انسان کے تخیل کی بھی تو حد ہے جس تک اس کے تخیل کا احاطہ ہو سکتا ہے، خدا کی تو حد ہی کوئی نہیں. فلذا، لیکن اسی وجہ سے لا تنال ید البصر والوہم، وہاں تک خدا تک نہیں پہنچ سکتی آنکھوں کی وسعت اور وہم و گمان کی وسعت، بل العقل عاجز عن درک حقیقت ہی و کنہ ہی، بلکہ عقل خدا کی حقیقت اور کنہ ربوبی کو درک کرنے سے عاجز ہے. کیوں عاجز ہے؟ اذ لا ماہیت ولا جنس ولا فصل لہ، چونکہ عقل اس کو درک کر سکتے طلاب کرام جس کی ماہیت ہو، جس کی جنس و فصل ہو، جس کی تعریف کی جا سکے، یہ ہوں جس کے اجزاء ہوں، جبکہ خدا کی نہ ماہیت نہ جنس نہ فصل، حتا اذا عقل ہوا یعرف، تاکہ عقل اس کو تصور کر سکے، وَيَعْرِفُ بِهَا ذَاتَهُ وَكُنْهُ، اور تاکہ عقل اس کو خدا کو اس ماہیت وغیرہ کے ذریعے سے ذات خدا کو، کنہ خدا کو پہچان سکے. بل یعرف العقل، بلکہ خدا کو، مبدأ متعالی کو عقل پہچانتی ہے بعون المفاہیم المنتزعۃ عن ذاتہ، ان مفاہیم کی مدد کے ذریعے سے جن کا انتزاع کیا گیا ہے ذات خدا سے، یعنی افعال الہی سے، مع سلب مماثل، ساتھ کے عقل سلب کر رہی ہے کہ خدا کی مماثلت کسی چیز کے ساتھ بھی نہیں ہے، کسی چیز کی بھی خدا کے ساتھ مماثلت نہیں ہو. یقال عند توصیفہ، اور کہا جاتا ہے جب خداوند متعال کی وصف بیان کی جاتی ہے یوں کہ انہ موجود، وہ موجود ہے، وہ حی زندہ ہے، عالم علم رکھتا ہے، قادر قدرت رکھتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں. او انہ لیس بمحدود، یا کہا جاتا ہے کہ خدا محدود نہیں ہے، او لیس بمتناہی، اس کی انتہا نہیں ہے. جب ایسے ہے تو فالعقل عاجز درک کنہ، عقل کی تو حد ہوتی ہے، عقل کی تو انتہا ہے، تو بس عقل عاجز ہے اس کے کن یعنی حقیقت کو درک کرنے سے. ولیکن لہو، لیکن عقل کے لیے حق ہے کہ ان یعرفہ، مبدأ متعال کو، خدا کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، بالمفاہیم المذکورۃ، ان مفاہیم کے ذریعے سے جو ذکر کیے گئے، مع سلب خصائص الممکنات عنہ، اس کے ساتھ کہ عقل نفی کرے گی ان ممکنات کی خصوصیات کو جو محدودیت و نقص و عیب و عدم کا سبب بنتے ہیں عنہ خدا سے. اصول فلسفہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں آپ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 144 سے 145 تک. قال ابن میثم بحرانی، ابن میثم بحرانی فرماتے ہیں ان ذات اللہ لما کان بریتا عن انحاء الترکیب، کہ ذات خداوندی جب بالکل خالی ہے ترکیب کی تمام اقسام سے، ترکیب عقلی و وہمی اور ترکیب خارجی سے، جب ایسے ہے لم یکن معرفتہ ممکنتاً، تو اس کی معرفت ممکن نہیں ہے کہ اس کو پہچانا سے، الا اگر پہچانے بحسب رسوم ناقصۃ، رسم ناقص کے ذریعے سے، یعنی اس کے افعال کے ذریعے سے، خواص کے ذریعے سے، تترکب من سلوب و اضافات، وہ رسوم ناقصہ جو مرکب ہوتے ہیں خدا کی صفات سلبیہ سے یا صفات اضافیہ سے، یعنی جیسے خلق ہے، احیاء ہے، اماتہ ہے، تلزم ذاتہ المقدس لزوم نقلیا، وہ اضافات جو لازم بنتے ہیں اس خداوند متعال کی ذات کا، وہ بھی لزوم عقلی، یعنی جن کی نفی کرنے سے ذات خداوند ثابت ہوتی ہے. شرح نہج البلاغہ ابن میثم بحرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101.
ففہم، آپ اس کو سمجھیں اور غنیمت شمار کریں۔ وَمِمَّا ذُكِرَ، اور ان باتوں میں سے جو ذکر کی گئیں، یظہر المراد من قول مولانا امیر المومنین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کے اس قول کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ فی نہج البلاغہ، جو نہج البلاغہ میں ہے کہ لم یطلع العقول علی تحدید صفتہ، عقول عقلیں آگاہ نہیں ہیں خدا کی صفت کی حد بندی کرنے پر کہ اس کی صفت کو معین کر سکیں۔ ولم یحجبها عن واجب معرفتہ، اور عقول محجوب نہیں ہے خدا کی واجب معرفت سے، یعنی ان کے کو واجب معرفت بھی ہے خدا کی۔ خطبہ نمبر 49۔ ثم ہونا سوالا، اس کے بعد یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ ہے کہ ان رؤیت اذا کانت غیر ممکنۃ، جب خدا کو دیکھنا ممکن ہی نہیں تو فکیف روی عن علی علیہ السلام انہ قال فی جواب من قال له هل رأیت ربک، تو پھر کیسے روایت کی گئی علیہ السلام سے کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے دیکھا خدا کو دیکھا جس کی بات کر رہے ہیں، تو مولا نے فرمایا لم اکن بالذی اعبد ربا لم ارہ، ایسے کہ میں عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو نہ دیکھا ہو۔ یہاں تو پھر رویت معلوم ہو رہی ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ولکن الجواب عن ذلک منقول ایضا عنہ علیہ السلام، لیکن اس کے بارے میں جواب بھی نقل کیا گیا ہے، حیثو قال، جبکہ فرماتے فی جواب السائل، سوال کرنے کے جواب میں فکیف رأیتہ، آپ نے کیسے اس کو دیکھا خدا کو، صفی لنا، میرے لیے آپ اس کی توصیف بیان کریں، ویلک، آپ پہ حیفو لم العیون بمشاہدۃ الابصار، اس کو آنکھیں درک نہیں کر سکتی ہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی ظاہری آنکھیں، ولیکن ہاں رأتہ القلوب بحقائق الایمان، ہاں خدا کو دلیں دیکھ سکتی ہیں ایمان کی حقیقت سے۔ وہی لک یا ذعلب، اے ذعلب آپ پہ ویل ہو، ان ربی لا یوسف بالبعد ولا بالحرکت ولا بالسکون ولا بالقیام، قیام انتصاب ولا بجیئت ولا بذہاب، کہ میرے پروردگار کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، کو دور ہے، یہ صفت بیان نہیں کی جا سکتی، توصیف نہیں کی جا سکتی حرکت کے ساتھ کہ وہ حرکت رکھتا ہے یا ایک جگہ پہ ہے اور یا سیدھا کھڑا ہے یا آ رہا ہے یا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے صفات بیان نہیں کیا جائے گی۔ حدیث آگے بھی ہے، بہار نوار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27۔ وَلَعَلَّ الْمُرَادُ من الرؤیت القلبیت، جو روایت میں آئی ہے رؤیت القلبی، شاید اس سے مراد ہوا الشہود والعرفان القلبی والعلم الحضوری، شاید اس سے مراد یعنی باطنی مشاہدہ ہے خدا کو، اپنی یعنی حقیقت فطری وجودی سے خدا کو دیکھنا ہے، دلی معرفت ہے، اور علم حضوری جو علم نفس بے نفس ہے، اسی طریقے سے خدا کا مشاہدہ کرنا ہے، یہ ممکن ہے خدا کے لیے، لیکن آنکھوں سے دیکھنا، سر کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ مشبہہ اور مجسمہ کا عقیدہ کیا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں اور ان کا حکم کیا ہے۔ دوسرا اور آخری سوال یہ بنے گا کہ خداوند متعال کیوں جسم نہیں رکھ سکتا یا اعضاء جسمانی نہیں رکھ سکتا، اس کی دلیل بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔